ناظرین، کلوپیٹرا مصر کی وہ شعرا آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پر اسرار و اجار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعے کے بعد کلوپیٹرا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کلوپیٹرا کے 2 بھائی تھے۔ 51 قبل مسیح میں باپ کی موت کے بعد کلوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا۔ اس وقت کی فرعونی روایات کے مطابق شہنشاہ اپنی بہن سے شادی کرتا تھا۔ جب کلوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپیٹرا سے شادی کر لی۔ اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایات کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو کلوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پر آشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلوپیٹرا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بطلیموس کی ہلاکت پر کلوپیٹرا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کلوپیٹرا کے معرکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرۂ آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلوپیٹرا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلوپیٹرا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل آکٹیوین سے شکست کھائی تو کلوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس دوران میں اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جنرل آکٹیوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپیٹرا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپیٹرا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔
کچھ مورخین کے مطابق عیار کلیوپیٹرا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلیوپیٹرا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے ایما پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔